یہ جو مرزا صاحب نے اپنے کتابچے کے اندر اس چیز کو درج کیا ہے کہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرنے سے پہلے حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دینے پر کوئی افسوس کا اظہار کیا تھا، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس حوالے سے کچھ روایات مرزا صاحب نے پیش کی ہیں جی، تو وہ بیسیکلی چونکہ ایک ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے نا کہ باغی تھے یا جہنم کی طرف جا رہے تھے، تو اس لیے وہ روایات سے ایسا مفہوم نہیں نکل رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو کھینچ تان کے نکالنے کی کوشش کریں۔ جیسے اب یہ ایک صحیح مسلم کی روایت ہے کہ خود جو ہے وہ حضرت عمر بن العاص جو ہیں، اب یہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں میری زندگی میں 3 دور آئے۔ ایک کہ جب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نفرت تھی، وہ دور جاہلیت کا دور تھا، ظاہری بات ہے، یہ اسلام نہیں لائے تھے، کہتے تھے اگر میں اس دور میں مر جاتا تو میں جہنمی ہوتا، یہ بات ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا، دوسرا دور ہے میرا یہ، تو وہ میرا جو ہے وہ اب ظاہری بات ہے بہترین دور تھا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جی اسلام لانے سے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس دور میں اللہ کے رسول سے زیادہ میرے لیے کوئی محبوب نہیں تھا، اور مجھے اتنا احترام ہوتا تھا اللہ کے وسلم کا کہ میں آپ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اگر کوئی مجھ سے آج حلیہ پوچھے اللہ کے رسول کا تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب حد درجہ احترام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالانکہ آپ کے قریبی صحابہ میں سے تھے، مقربین میں سے تھے، تو کہتے ہیں اگر اس دور میں فوت ہو جاتا تو میں جنتی ہوتا۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا دور آیا کہ اللہ کے رسول چلے گئے، اب پھر وہ معاملات ہوئے، ظاہری بات ہے حضرت عمر بن العاص ہو گئے یا اور کچھ دوسرے صحابہ ہو گئے، یہ ظاہری بات ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے دوسری طرف تھے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ جو میری زندگی کا تیسرا دور ہے نا، تو اب اس میں کئی ایک ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ میں ان میں کیسا رہا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تواضع کے کلمات ہوتے ہیں، یہ خشیت کے کلمات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے، بھلے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو اگر وہ اپنی اس خشیت یا تواضع کی کیفیت میں کچھ ایسے کلمات ادا کر لے تو آپ ان کلمات کو پکڑ کے کہ اپنے مطلب کے لیے اس کو استعمال کرنا، یہ غلط ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح آگے انہوں نے مسند احمد کی ایک روایت بیان کی کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان کی موت کا وقت قریب آئے تو رونے لگے، تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ موت کے خوف سے رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ میں موت کے بعد والے مراحل سے ڈرتا ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ یہ خشیت، یہ خوف تو ہر بندے میں ہر انسان میں ہوتا ہے، بالکل، موت کے بعد والے مراحل کہ اللہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا، ٹھیک۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک اور روایت انہوں نے یہاں پہ ذکر کی ہے کہ حضرت جو ہے وہ عمر بن العاص موت کے وقت ان پہ گھبراہٹ طاری ہوئی، ٹھیک ہے، تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب تھے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اپنی زندگی میں 2 لوگوں سے بڑے خوش تھے، ایک تو عمار بن یاسر سے اور دوسرا عبداللہ بن مسعود سے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن العاص نے کیا کہا کہ اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں حکم دیا لیکن ہم نے آپ کے حکم کو چھوڑ دیا، اور آپ نے ہمیں منع کیا لیکن ہم وہی کام کر گزرے، تیری مغفرت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور یہ دعا وہ کرتے رہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں نا، یہ ہر آدمی جو تواضع کی کیفیت میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے خشیت کی وہ یہی کہتا ہے یا اللہ بڑا گناہ گار ہوں، بالکل ٹھیک۔ تو یہ بیسیکلی ایک خاص کیفیت میں نکلنے والے کلمات تھے جن کو مرزا صاحب نے پکڑ کے ان کو کوئی جیسے قانونی کلمات بنا دیے، بالکل۔ تو یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ غلط انداز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کسی بھی کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، یہ تو بلکہ ان کی تواضع، ان کی انکساری، ان کی خشیت، ان کی خشوع خضوع کے اوپر دلالت کرنے والا کلام ہے، نہ کہ یہ کہ آپ ان کے اسی کلام کو ان کی نافرمان ہونے کی دلیل بنا، بالکل، کہ جی وہ اللہ کے بڑے نافرمان تھے، خود کہہ رہے ہیں میں تو بڑا نافرمان۔ ایک آدمی اپنی دعا میں اللہ سے مخاطب ہے تو اسی طرح سے کہتے ہیں نا اللہ کے سامنے، تو ظاہری بات ہے وہ اسی طرح سے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، عاجزی انکساری کر رہے ہیں، یا اللہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئیں یہ وہ۔ اب آپ اس کے اس جملے کو پکڑ لیں کہ وہ دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی، یار یہ تو بڑا فاسق فاجر ہے، بالکل، ہاں بالکل۔ بندہ دعا کر اگر کوئی یہ چیز کہہ رہا ہے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو کہیں یار یہ بڑا گناہ گار ہے، بڑا فاسق ٹھیک ہے، ہاں بالکل، کیونکہ یہ خود کہہ رہے ہیں میں بڑا گناہ میں گناہ گار ہوں، تو یہ تو عاجزی ہے، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے یہ غلط کام کیا اس طرح سے جو ہے نا استدلال کر کے، یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اجتہادی تھی؟ اس پہ انشاءاللہ سے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کرتے ہیں، انشاءاللہ۔